جب میرے آقا دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، ماتھے کی سلوٹیں دیکھیں، ہونٹوں کا تبسم دیکھا، رنگ روپ دیکھا، خد و خال دیکھے، ہاتھوں کی نرمائی دیکھی، پاؤں کے تلوے دیکھے، چہرہ اتنا حسین ہے کہ شاعر کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ شاعر کہتا ہے میں تیرے چہرے کے حسن کو دیکھتا ہوں، رعنائی دیکھتا ہوں، چمک دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، تو حسین چیزوں کے تذکرے تو ہر کوئی کرتا ہی کرتا۔ میرا نبی جب دنیا میں آ گیا، لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، پھر میرے نبی کا کمال دیکھا۔ اتنے کوئی چپ کر گئے ہو تو انہیں سمجھ نہیں آئی کمال دی۔ جمال دیکھا، پھر میرے نبی کا کمال دیکھا کہ راستوں پہ چلتا ہے تو پتھر اسے سلام کرنے لگتے ہیں، اور وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس سے کلام کرنے لگتے ہیں۔ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے، اور کبھی جب لشکر میں پانی ختم ہو جائے نا تو مشکیزے کے منہ پر انگلیاں رکھتا ہے اور اس کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگتے ہیں۔ لوگوں نے کمال دیکھا تو پھر میرے نبی کا تذکرہ ہو نہیں۔ با کمال لوگوں کے تذکرے ہر کوئی کرتا رہتا ہے۔ لوگ کھلاڑیوں کے تذکرے نہیں کرتے، اچھے خطیب کا تذکرہ نہیں کرتے، اچھے نعت خان کا تذکرہ نہیں کرتے، اچھے قاری کا تذکرہ نہیں کرتے۔ لوگوں نے میرے نبی کا کمال دیکھا۔ ہجرت والے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں زاد راہ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ دو یار ہیں، وہ ستو بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، بھوک لگی، کوئی کھانے پینے کا سامان کہ نہیں۔ میرے آقا نے کہا وہ خیمہ دیکھ رہے ہو تو وہاں چلتے ہیں، کوئی موجود ہوگا تو دودھ خرید لیں گے، نہیں تو مانگ لیں گے۔ میرے آقا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اس خیمے میں پہنچے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی جس کا نام بعد میں ظاہر ہوا ام معبد۔ کیا نام تھا؟ مسافر ہیں۔ او بچے ہو اتھے آ جائے، کرسی پہ ہی، کرسی دی ساری لڑائی ہے، خدا دی قسم ہے، جماعت وچ بھی کرسی دی لڑائی ہے تے ملک وچ کرسی دی لڑائی ہے۔ ماں مسافر ہیں، کوئی دودھ کوئی ستو۔ ام معبد کہتی ہیں میں نے ساری زندگی میں تیرے جیسا مہمان کبھی نہیں دیکھا، لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، نہ ستو ہے نہ دودھ ہے،
بکریاں چرانے، میرا خامد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے، میں تجھے دودھ بھی پیش نہیں کر سکتی، کچھ نہیں ہے گھر میں۔ خیمے کے کونے میں ایک کمزور ضعیف لاغر بکری بندھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں وہ بکری ہے نا؟ ام معبد کہنے لگی برسوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، تھن خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دیتی، اسی لیے میرا خامد اسے چرانے کے لیے نہیں لے جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں اجازت ہووے تے رحمتاں والے ہاتھ لا کے ویکھاں۔ اس نے کہا ضد کر رہے ہو، کہا نا کہ برسوں سے دودھ دینا چھوڑ چکی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، لو، جس طرح بندہ نہیں کہتا بھی ضد کر دے تو لاؤ برتن۔ میرے آقا نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں میں مسکرائے۔ یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں پسند آ جائے نا تو پھر سبحان اللہ اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ یہ اوپر جو صاحبان لگا ہوا ہے نا یہ بھی تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے دی کسر کڈو جڑے چپ کر کے بیٹھے رہے ہو، جو میرا جملہ پسند آئے تو۔ میرے آقا نے برتن لیا، بکری کے قریب آئے، اس کے تھنوں پر رحمتوں والے ہاتھ رکھے، دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ میرے نبی نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا۔ میرے نبی رخصت ہونے لگے، ام معبد کہتی ہے رک جاؤ، میرا خامند آئے گا، میں تمہاری کوئی خدمت کروں گی۔ فرمایا نہیں ہمیں جلدی ہے۔ میرے نبی وہاں سے روانہ ہوئے۔ شام کے ٹائم جو ابو معبد آئے نا اور خیمے میں بھینی بھینی خوشبوئیں سونگی، میرا نبی جہاں سے گزر جایا کرتا تھا خوشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کبھی نکلے نا مسجد سے اور کہیں باہر چلے جائیں نا ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبوئیں خود بتایا کرتی تھی محمد ادھر سے گزر کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ ام معبد نے پھر میرے نبی کا تعارف کروایا۔ عربی زبان تو پھر عربی زبان ہے، اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، ندرت، اردو تو اس کے مقابلے میں یتیم ہے۔ میں نے خطبات بندیالوی کی 2 جلد میں اس واقعے کو نقل کی۔ جتنا مجھ سے زور لگتا تھا نا اردو ادب کا، میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کتھے فرش تے کتھے عرش، کچھ نہیں۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان۔ اس نے کہا جو مہمان ہمارے پاس آیا تھا نا اس کا قد کاٹ ایسا تھا، اس کی جبین ایسی تھی، اس کے ہونٹ ایسے تھے، اس کی رنگت ایسی تھی، خاموش ہوتا تھا نا لگتا تھا دنیا تھم گئی ہے۔ تعارف کرواتے کرواتے وہ آخر میں ایک لفظ کہتی ہے جو مہمان ہمارے گھر آیا تھا نا وسیم کسیم، اس کو جتنی بار دیکھو نا اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔
نہیں، ترنول والے اس لفظ کی تہ میں پہنچے ہی نہیں۔ اس کو جتنی بار دیکھو، جتنی بار ٹھہر جاؤ گا۔ جیڑا بھی بندہ سونا ہوئے نا، میں بندہ آکھیا بندی نہیں آکھیا، جیڑا بھی بندہ سونا ہوئے نا، خوبصورت ہو، ایک ویری ویکھو، دوئی ویری ویکھو، تیری ویری، چوتھی ویری، پنجویں ویری، چھویں ویری، داویں ویری، 15ویں ویری، بندہ دا چھوڑ یار، دفع کر۔ بار بار دیکھنے سے وہ چیز دل میں موجود ہو نہیں رہتی۔ ساری رات ہمارے نوجوان رات کے 2 بجے 2:30 بجے موبائل پر، میری پوری زندگی گزر گئی ہے رات کا سفر کرتے کرتے، مختلف دیہاتوں سے گزرتا ہوں، شہروں سے گزرتا ہوں، اپنے شہر میں داخل ہوتا ہوں، گلیوں سے، سڑکوں سے گزرتا ہوں، یہ نوجوان رات 2 بجے موبائل کان میں ہے، کبھی ادھر چلتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے رات 2 بجے، اے اپنی اماں نال گل کر رہے، بیچارہ اداس ہو گیا تھا، اور رات 2 بجے یہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے۔ جو دنیا کا جھوٹ ہے تہجد کے ٹائم بول رہا ہے، کلابے ملا رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے تیرا چہرہ ایسا ہے، تیری ناک ایسی ہے، تیری آنکھیں ایسی ہیں، بس رب نے تیرے جیا تے بنایا ہے ہی کسی نے، رب نے ایک کو شے بنائی اور تو ہے، تعریفیں کر 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 کے ساری رات تیرا چہرہ ایسا ہے، 14ویں کا چاند کیا ہے، اللہ نے کیا، اسی سے شادی ہو گئی، مہینے کے بعد کہتا ہے تو تے ڈین ہے، چل بھائی سارا بھوت ہو، سارا بھوت نکل جاتا ہے۔ شاید یہ بھی سونی ہوے، بار بار دیکھنے سے بندہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے دفع کرو۔ ام معبد کہتی ہیں جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ وسیم کسیم، اسے جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے۔ یہ تھوڑی سبحان اللہ دستی پہ کچھ سمجھ گیا، جس طرف سے دیکھو۔ بندہ اپنے محبوب کا تعارف کروا رہا ہے، کہتا ہے میرے محبوب دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں۔ دوسرا کہتا ہے میرے محبوب کے ہونٹ بڑے خوبصورت، معلوم ہوا جتنے خوبصورت ہونٹ ہیں اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں۔ کوئی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی ہونٹوں کی کرتا ہے، کوئی رخسار کی کرتا ہے، کوئی ابرو کی کرتا ہے، کوئی زلفوں کی کرتا ہے۔ ام معبد کہتی ہیں جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے۔ اتھے انگلی رکھن دی جا نہیں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو خوبصورت۔ میرے نبی کے نام کا تو مقصد ہی یہی، محمد۔ اس کا جو باب ہے اس میں تکلف پایا جاتا ہے، اس کے معنی میں تکلف پایا جاتا ہے۔ قتل یقتلو کو جب آپ وہاں لے جائیں تو قتل یقتلو جب کریں گے تو کیا معنی ہوگا؟ بری طرح سے قتل کرنا۔ کیا؟ بری طرح سے قتل کرنا، ہاتھ کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، یہاں کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا۔ اس باپ کی خاصیت ہے ایک ایک عضو پر
وہ لاگو ہوتا ہے۔ محمد اسی بات کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے محمد اس کو کہتے ہیں جس کا ایک ایک عضو قابل تعریف ہو، اس کی زلفیں قابل تعریف ہوں، اس کے پاؤں کے تلوے قابل تعریف ہوں، اس کے ابرو قابل تعریف۔ میرے نبی کے تو نام کا یہی معنی ہے۔